اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہمارا پروٹیسٹ تھا 8 نومبر کا، اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس، کیونکہ میں لائیو نہیں آ سکا، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ سکے۔ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے اس پروٹیسٹ کا کہ ہم نے 13 اکتوبر کو ڈیٹ اناؤنس کی تھی اپنے دھرنے کی، بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کا اعلان کر دیا، اور ملک میں بہت ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی تھی، اور ان حالات کے اندر بہت سے ساتھیوں کی ہمیں کالز بھی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دھرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بن رہے ہیں، مگر ان تمام تر حالات کے باوجود بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، ایک جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی میں نے ملازمین سے، کیونکہ پہلے ہم نے احتجاج کو مؤخر کیا سیلاب کی وجہ سے، اس میسیج کو شیئر کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں۔ پھر 13 اکتوبر کو کیونکہ ہماری ایک تعداد اس طرح سے نہیں تھی اور صرف وفاق کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہم نے اس کو مؤخر کیا، اور اس کو بھی مؤخر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ گورنمنٹ کو ہم ایک میسیج دے سکیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، ہم کوئی ڈیڈ لاک پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بہت جائز اور آئینی ہیں، اور اس چیز کو ایڈمٹ کیا وفاقی وزراء نے بھی۔ جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آخری 3 سے 4 دن بہت اعصاب شکن تھے، کیونکہ ہماری ڈیٹس بھی میچ کر گئی تھی، کیونکہ پہلے لانگ مارچ 4 کو تھا، ہمارا احتجاج 8 کو تھا، ہم نے کہا کہ وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور پھر 8 اور 9 کی یہ نزدیک آگئی چیزیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ اینڈ کے اوپر مؤخر کر دیں گے، مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ کو یہ باور کروانے میں کامیاب بھی رہا، اور ہمارا پریویس ٹریک ریکارڈ آپ کا اور میرا یہی تھا، خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، اور اس حکومت میں بھی کہ ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک پرامن احتجاج کرنے کے اندر کامیاب رہے۔ یہ ڈیفینیٹلی دھرنا تھا، مگر بدقسمتی سے تمام پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، ٹویٹرز کے ٹاپ ٹرینڈ ہو، ٹیلی ویژنز کی خبریں ہوں، ہر طرف یہی پیغامات آ رہے تھے کہ تمام شاہراہیں جو ہیں وہ مین بند تھی، اور اس میں ایک حقیقت ہے، بہت سی مجھے ویڈیوز آئی جو ساتھی راستے سے نکلے ہوئے تھے۔ حکومت کی خوش قسمتی یا ہماری بدقسمتی، جو وفاقی وزراء نیگوشیشن کا کام کر رہے تھے، محترم احسن اقبال صاحب اور عبد الرحمان خان کانجو صاحب، وہ بھی اس ٹریفک بلاکنگ کی وجہ سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، ایون کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ آ جائیں گے، اور میٹنگز وغیرہ سب کچھ شیڈیولڈ ہو چکا تھا، مگر ضلع انتظامیہ نے جن کے مطالبات ہیں، ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اس میسیج کو شیئر کریں، اور ویڈیو تمام ساتھیوں نے دیکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، تمام مطالبات کے حوالے سے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ الحمدللہ وفاقی ملازمین نے بالخصوص فیڈرل سیکریٹریٹ کی اور جتنی بھی یونین ایسوسی ایشن جو صبح صبح فیڈرل سیکریٹریٹ میں پہنچی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل سیکریٹریٹ عملی طور پہ بند تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی جتنے ساتھی اور قائدین آ سکے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے ٹف حالات کے اندر، اور ایک بہت عجیب و غریب کیفیت تھی، کیونکہ جو بندہ اس احتجاج کے اندر کل جس نے شرکت کی ہے، خدا نخواستہ اگر حکومت مخالف
یا اداروں کے مخالف نعرے لگتے تو ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگ جاتا کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے اوپر ہے۔ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے جو کہ کبھی بھی شاید ان کو میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے یا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے کوئی مسئلہ ہے، جو اس احتجاج میں شریک نہیں تھے، کبھی بھی شریک نہیں تھے، ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے، ان کے میسیجز اور کل ان کے کنونشن بھی ہوئے، ان کے کل پروگرام بھی ہوئے۔ پاکستان بھر کے ملازمین یہاں پہ مراعات حاصل کرنے کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کے کنونشن ہو رہے ہیں اور خبریں چل رہی ہیں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار ہیں جو دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں سرخرو کیا، ایک بھی نعرہ حکومت مخالف نہیں لگا، اور ضلع انتظامیہ نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے جو اویلیبل وہاں پہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب تھے، ان سے رابطہ کیا، وزارت خزانہ سے رابطہ کیا، اور یہ مکمل یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے مسائل کے حوالے سے میٹنگ رکھیں گے، آپ کے مسائل ہم حل کریں گے۔ یہاں سے اصل میسیج میرا شروع ہوتا ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ ہم نے جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ادھر موجود تھیں، تمام قائدین سے مشورہ کیا۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ 9 تاریخ کی چھٹی اناؤنس کر دی گئی تھی کہ ہم دھرنے پہ وہاں پہ بیٹھتے، دھرنا اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کام میں کچھ رکاوٹ ڈلے اور ان کو احساس ہو۔ میں وہاں پہ کل دھرنا جاری کیے رکھتا، تمام تنظیموں سے مشاورت کی۔ ہم کس کے سامنے دھرنا کرتے؟ پورا سیکریٹریٹ ریڈ زون تو الٹیمیٹلی چھٹی تھی وہاں پہ، ویدر فارکاسٹ ہمارے پاس تھی، آج سارا دن بارش ہوتی رہی۔ تو میرا مقصد ملازمین کو ریلیف دلوانا ہے، اس طرح سے ریلیف دلوانا ہے کہ ملازمین بھی پریشان نہ ہو۔ تو متفقہ طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں، میرا لفظ یاد رکھیں کہ مؤخر کر رہے ہیں۔ 1:30 بجے کی میٹنگ کا نوٹس جو ہے ریٹن ایڈیشنل سیکٹری گریڈ 21 میں ہوتے ہیں۔ صوبوں کے میں بات کروں تو جتنے بھی سیکٹریز ہیں وہ گریڈ 20 میں ہوتے ہیں۔ فیڈرل کے گریڈ 21 کے ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن ہیں۔ میٹنگ کا نوٹیفیکیشن جو ہے یا نوٹس، میٹنگ کا نوٹس وہ جاری کیا۔ ایاز صادق صاحب نے ذمہ داری اٹھائی اور تمام معاملات کو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعداد کو، تمام شرکا جو وہاں پہ موجود تھے وہاں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہ انہیں اعتماد ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس دھرنے کو فی الوقت مؤخر کیا ہے۔ مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے۔ میٹنگ کل انشاءاللہ تعالی 1:30 بجے ہوگی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کریں، تمام ملازمین تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے، امپورٹنٹ ترین۔ تمام یونینز ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عارضی طور پہ، کیونکہ چھٹی آ گئی تھی، ہم نے منگل کا دن اسی لیے رکھا تھا کہ ہمیں مسلسل دھرنے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ایٹ لیسٹ 4 دن تک ہم پرامن طور کے اوپر اپنی پریزنس تو وہاں پہ شو کریں۔ چیزیں الحمدللہ ساری کی ساری ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے ہماری، اور جو بھی چیز ہوگی آپ سے شیئر کریں گے۔ اب میں مطالبات کے اوپر آ جاتا ہوں۔ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جتنے لوگ احتجاج کے اندر موجود تھے یا دھرنا ختم کرتے ہوئے موجود تھے، ایک بھی بندہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جس کی مشترکہ مشاورت سے یا جس کو ہم نے قائل نہیں کیا ہوگا۔ جو فیس بک پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لالی پاپ یا سمجھوتے، وہ الو کے پٹھے، کبھی احتجاج میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو احتجاج میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اپنے بچوں کی لڑائی لڑیں اور ان بے شرموں کی لڑائی بھی لڑیں جو گھروں میں بیٹھ کے یا دفاتر میں بیٹھ کے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔
ہاں جن کی مجبوری تھی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں تو آن گراؤنڈ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. کس لیے؟ کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار ہے، سب کچھ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ لالی پاپ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو لوگ نہیں تھے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں تھے. انشاءاللہ تعالی وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ. ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن میں واضح کرتا چلوں، اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. میں تو آن گراؤنڈ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، سارے معاملات کر رہا ہوں. اگر کسی اور نے اتنی جدوجہد محنت کی آج سے پہلے تک تو سامنے آئے. اور تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین، ان کی ریگولرائزیشن. اس لیول تک اس پروٹیسٹ کو ہم پرامن پروٹیسٹ کو لے گئے ہیں. سب سے بڑی کل کی ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم انتظامیہ حکومت کو یہ باور کروا چکے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سول سرونٹس ہیں. موجودہ حکومت ہی، ریاست ہی ہماری ماں ہے، اور ریاست ہی ہمارے سر کے اوپر انشاءاللہ تعالی دست شفقت رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ اے ٹی وی جو ہمارے الائنس میں شامل ہیں، ان کے 21 مہینے کے واجبات ہیں، بالکل وہ بھی ایجنڈے پہ ہوگا. اور ہمارے الائنس میں شامل کچھ یونینز، ایسوسی ایشنز کو یہ ذہن میں رکھیں، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیڈران کو، جس میں پوسٹ آفس، پی ڈبلیو ڈی اور فیڈرل گورنمنٹ کالجز ٹیچرز ایسوسی ایشن، ان کے لیڈران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والے اس احتجاج اور اس الائنس میں شامل کسی ساتھی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے ملازمین اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کل اگر پارلیمنٹ کے باہر بھی موجود تھے تو اتفاق اتحاد کی وجہ سے موجود تھا. مجھے پتا تھا کہ آپ ملازمین انشاءاللہ تعالی میرے پیچھے موجود ہوں گے. مگر دکھ افسوس کہ کچھ ساتھیوں نے شرکت تو کی، چلے گئے. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقوق جب لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ثابت قدمی رہتی ہے. کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے، ثابت قدم رہیں، متحد رہیں. اگر کچھ ہمیں نظر نہیں آیا تو فیڈرل سیکریٹریٹ بھی یہیں پہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ادھر ہی ہے، اور رستے مجھے امید ہے کہ کھلے ہوئے ہوں گے. ملازمین کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. بالخصوص فیڈرل سیکریٹریٹ کے امپلائیز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے حقوق کے اوپر بالخصوص جو آپ کی اپ گریڈیشن ہے، تمام وفاقی ملازمین کی کمپرومائز نہیں ہوگا، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. اور ان 1-2 دن میں بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، شکر الحمدللہ. یہ بھی ہماری کامیابی، اور سب سے بڑی آپ ملازمین کو کامیابی جاتی ہے کہ آپ نے 9 نومبر کی چھٹی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کروا دی. کیونکہ حکومت نے ہمیں مراد دی جاتی تو جو اربوں روپے تھے فی الوقت عارضی طور پہ شاید وہ بھی ان کی کوشش تھی کہ شاید بچ گئے، اور دیگر معاملات ہیں. مگر ہر صورت کے اندر ہمارا جو مطالبات کے حصول کے لیے یہ جو تحریک ہے یہ جاری رہے گی. آپ ملازمین نے انڈیویجول لیول کے اوپر اب اپنے اپنے گروپس بنا لیں اپنے دفاتر کے اندر. اگر آپ کا ادارے کی کوئی یونین ایسوسی ایشن نہیں آنا چاہتی، مجھے بتائیں، جو ہے میں خود آؤں گا ہر یونین ایسوسی ایشن کو دعوت دینے کے لیے. اگر نہیں آنا چاہتی تو پھر آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سمجھوتا آپ کے اور آپ کے بچوں کے حقوق کے اوپر ہو رہا ہے.
ایک دفعہ پھر سے تمام شرکا جتنے بھی تھے اور قائدین تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے ٹف حالات کے اندر جب کہا جا رہا تھا دفعہ 144 ہے، ریڈ زون ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ملازمین اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی منتخب حکومت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکل نہیں ہونے دیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کا حق ہر ملازم کے پاس محفوظ ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، جہاں پہ بھی آپ ووٹ ڈالیں وہ آپ کے پاس آپ کا حق محفوظ ہے۔ مگر بحیثیت سرکاری ملازم جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی ہم بالکل اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہی ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ کل 1:30 بجے میٹنگ ہے، جو بھی اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔